مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ تسبیح وہ مبارک نماز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کو یہ نماز سکھلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، میں آپ کو ایسی نماز سکھا دوں جس سے آپ کو 10 فائدے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے بھولے ہوئے اور یاد دانستہ نادانستہ اعلانیہ اور چھپ کے یہ 10 طرح کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ اور یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے چچا، آپ روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اگر روز نہ پڑھ سکے تو دوسرے دن یہ نماز پڑھا کریں، وگرنہ ہر جمعے کو یہ نماز پڑھا کریں، اور جمعے کو بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے، اور سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو زندگی میں ایک بار یہ نماز ضرور پڑھے۔ یہ نماز جس میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اس نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ 4 رکعت نماز ہے جس میں دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ طریقہ کیا ہوگا؟ پہلا طریقہ، اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے، ثنا کے بعد سورت، اور سورت کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت، اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جا کے رکوع کی جو تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم، 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے جائیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھے جائیں۔ پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیحات کے بعد، پھر دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھے 10 مرتبہ تسبیحات پڑھ کے پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ اس طریقے سے ہر رکعت میں پڑھا جائے، یہ 75 ہو جائے گا، 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیحات ہو جائیں گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی، ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی، پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ دوبارہ پڑھیں، یہ قیام کے اندر 25 مرتبہ ہو جائے گا، پھر رکوع میں 10 مرتبہ 35، پھر رکوع سے اٹھ کے 10 مرتبہ 45، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ یہ 55 ہو گئے، دونوں سجدوں کے بیچ 10 مرتبہ یہ 65 ہو گئے، اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہ 75 ہو گئے۔ اس طریقے میں پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کے بجائے سیدھا کھڑا ہوں گے، اور کھڑے ہو کے دوسری رکعت میں قرات شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھا، پھر رکوع سے پہلے، اور اسی طریقے سے اس نماز کو مکمل کیا جائے گا۔
یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صلاۃ تسبیح انفرادی عبادت ہے، اس کی جماعت نہیں ہوتی، اس کی جماعت ادا کرنا درست نہیں ہے۔ جو لوگ صلاۃ تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، چونکہ جماعت سے یہ نماز ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے احتیاط کریں اور علیحدہ سے یہ نماز پڑھیں۔ آسان ترین طریقہ ہے یہ تسبیحات پڑھنی ہے، اور جو پڑھ لے گا، میں نے شروع میں 10 طرح کے گناہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ ان کی معافی کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب کریم ہم سب پہ فضل فرمائے، ہم سب کو ایسی نماز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے وہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔